طور پہ بیان فرماتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیا نمبر 2 سے 5 میں اپنے دشمنوں کی کیا کیا نشانیاں جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں، جس میں سب سے پہلی ہے ایمان بالغیب، فار ایگزامپل ملائکہ پہ ایمان. اس کے بعد اپنی نماز کا قیام کرنے والے ہیں وہ لوگ، وہ چیریٹی کرتے ہیں، وہ سخاوت کرنے والے ہیں، وہ ان ریولیشنز پہ جو اللہ سبحانہ ہوتی ہیں. سب سے پہلے کیٹیگری وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کھلے دشمن ہیں، جن میں کفار آ جاتے ہیں، جو اگر تو وہ دل سے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو نہیں مانتے تو وہ زبان سے بھی یہی اقرار کرتے ہیں کہ وہ نہیں مانتے. ان کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 2 آیات میں کیا، آیا نمبر 6 اور 7 میں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے چھپے ہوئے دشمنوں کا ذکر 13 آیات میں کیا، 8 سے 20 آیات میں. اور ان کا ذکر 13 آیات میں اور ان کا ذکر 2 آیات میں کرنے کی حکمت یہ تھی کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنی پہچان آپ ہیں اور ان کی پہچان کروانے کی اتنی ضرورت جو ہے وہ پیش نہیں تھی. لیکن یہ جو لوگ ہیں جن کے قول اور فعل کا تضاد ہے، جو زبان سے تو کچھ اور کہتے ہیں لیکن انٹرنلی ان کے دل جو ہیں وہ کرپٹ ہیں، تو ان کی پہچان کرانا زیادہ ضروری تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر 13 آیات میں کیا. اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کھلے دشمنوں کے بارے میں کیا ذکر فرماتے ہیں، آیا نمبر 6 اور آیا نمبر 7 میں. آیا نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے اپنے انتخاب میں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اوپن اینیمیز کے بارے میں فرمایا کہ جب آقا علیہ السلام ہدایت کی باتیں کیا کرتے تھے تو آقا علیہ السلام کو حوصلہ دینے کے لیے بھی بیسکلی انہوں نے فرمایا کہ چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ میری ہدایت کی بات ہے، جو ہدایت کی میڈیسن میں ان کو دے رہا ہوں وہ بے اثر ہو گئی. بے اثر نہیں ہوئی، بلکہ سرکشی، وہ جس سرکشی میں پڑے ہوئے ہیں، جو باغی پن ہے ان کا، وہ اس کی اس انتہا تک پہنچ گئے ہیں کہ اگر اب آپ ان کو وہ باتیں بتائیں بھی تو ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. اور اس کی ایگزامپل بالکل جو ہے وہ ایک اس فزیشین اور پیشنٹ کی طرح ہے. جیسے ایک فزیشین ہے، وہ اپنے پیشنٹ کو کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان سے تم نے پرہیز کرنی ہے، اگر تم ان سے پرہیز نہیں کرو گے اور پرہیزی کر کے اس کی کنڈیشن ایک ٹائم پہ آ کے یہ ہو جاتی ہے کہ اب وہ میڈیسن اگر آپ لے بھی لیں تو اس کی ذات پہ یا پھر اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ان کی ایگزامپل بالکل ان پیشنٹس کی طرح ہے جو پرہیزی کی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اس گھڑے میں گر گئے ہیں، ہم لا یؤمنون، اب وہ ایمان نہیں لا سکتے اور ان پر اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہوگا. Now moving on, اللہ تعالیٰ اپنے کھلے دشمنوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے، چھپے ہوئے دشمنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا. آیا نمبر 8 سے 10 کا میں نے جو انتخاب کیا ہے، ویسے تو 13 آیات میں ذکر ہے، اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں. اب یہاں پہ دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ کتنے حقارت انگیز انداز سے ان کا ذکر کر رہا ہے. کافروں کو پھر بھی ایک کردار دے دیا، کہ پہچان دے دی کہ وہ کافر ہیں، مسلمانوں کو پہچان دے دی، لیکن ان کو کوئی پہچان بھی نہیں دی. مطلب ان کو ان سے بھی مورلی جو ہے وہ بدتر قرار دیا، کہ مطلب اظہار اس طرح سے کیا کہ بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں. وہ اللہ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر فی الحقیقت وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو اس کا شعور نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اور اس بات سے وہ چاہے منافق ہیں، چاہے وہ ویزیبلی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن اندر سے یقین نہیں کرتے، لیکن وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو یہاں اللہ نے اپنے آپ کو رکھ کے ریفر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس وقت جو دوسرے مسلمان اور مومن ایگزسٹ کرتے تھے ان کو. اور اگر یہ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر وہ دل سے مانتے ہی نہیں تھے یہ بات کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اسلام کی تعلیمات کو نہیں مانتے، تو وہ ڈھونگ کس چیز کا کرتے تھے، اور اس ڈیکلیریشن کا مقصد کیا تھا؟ تو بیسیکلی وہ ڈسیو کرنا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسرے مسلمانوں کو ڈسیو کرنا چاہتے تھے، اور وہ مسلمانوں کے امام مسکنسیپشن اور ڈاؤٹس پھیلانا چاہتے تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دروس سنتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، ان کو کہتے تھے کہ قیامت تک کے جتنے بھی کفار اور مسلمان ہیں اور جو میرے پہ ایمان رکھتے ہیں، میرے سامنے ان کے احوال بالکل عیاں کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. اور واپس جا کے ان عام فہم مسلمانوں کو کہا کرتے تھے کہ تمہارے رسول تو کہتے ہیں کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے حالات بتا دیے، ہم ان کے ساتھ جہاد پہ جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں تو یہ جانتے نہیں، ہم تو بربلا کہتے ہیں کہ ہم نہیں ایمان لاتے.
تو یہ کیسی سچائی ہے؟ اور ایک کتنی نقصان دہ چیز ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایک عام وہاں مسلمان ہے نا، تو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. اب وہاں پہ اس وقت ان کی سائلنس کا کیا وزڈم تھا کہ انہوں نے فوری کیوں نہیں، اگر احوال بیان پر مطلب وہ جانتے بھی تھے تو کیوں نہیں فوری ان کو کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، یا پھر ان کو امیڈیٹ پنشمنٹ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے دی؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیات میں کہ ان کے دلوں میں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، اور ہم نے ان کے دلوں کے مرض کو بڑھا دیا. اور دوسری حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ اسلام اس وقت ایک گریٹ پاور نہیں تھا. یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب مدینہ میں اسلام ابھی پھیلنے کے مراحل میں تھا، اور اس مسلم کمیونٹی کے اندر گروپس بن گئے ہوئے تھے، اور ان لوگوں کے گروپ جو منافق ہیں اور ان لوگوں کے گروپ جو کفار ہیں. تو یہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ہے الرٹ بھی کر رہے ہیں اور انہیں وارن بھی کر رہے ہیں. تو گریٹ پاور نہیں تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس لیے بھی نہیں کوئی جو ہے وہ ان کو سامنے لے کے آئے کہ ہو سکتا ہے ان کو کسی چیز سے کوئی گائیڈنس مل جائے. اور اللہ تعالیٰ منافق کتنے بھی دن منافقت کر لیں، 5 دن 6 دن ان کا عذاب آنا ہی آنا ہے ان کے اوپر. وہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کون سا اپوائنٹڈ ٹائم ہے جب اللہ ان کا عذاب جو ہے وہ ان کو دردناک عذاب دے دے. اب اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو مٹیریلزم اور ٹرینڈ جو یہ ساری چیزیں، سوشل میڈیا کا جو انفلوئنس ہے اور جو فالس آئیڈیالوجیز کا ایک پھیلتا چلا جا رہا ہے، ڈفرینٹ جو ہے وہ بلیفس اور اس طرح کی چیزیں، آج ہم دیکھیں تو یہ ان چیزوں کے اندر انوالو اتنا ہو چکے ہیں ہم کہ ہمارے دل بھی کثیر ہو چکے ہیں. ہپوکریسی جو ہے وہ ہمارے اندر بہت ویزیبل ہے. اسی لیے ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ساتھ آنیسٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود کو دھوکہ نہ دیں. السلام